اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ہمارے پاس ہے نا ابھی آگونا جی، تو ہم لوگ آج پڑھیں گے یہ اسلام کی وہی شیخ صالح المنجد کی ویب سائٹ ہے، بہت مشہور ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کو مذاق میں نہیں لینا چاہیے کیونکہ کئی کام کے لوگوں نے مجھے یہ جو ہے نا ریفر کی ہے۔ سعودیہ کی ویب سائٹ ہے اینڈ اس پہ پورا علماء کا پینل بیٹھتا ہے، یا آپ اس کی ڈیٹیلز میں جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر کوئی بھی بات جو کہی جاتی ہے نا، وہ پہلی بات تو یہ کہ دلائل کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ کیا اقوال صحابہ بھی حجت ہیں یعنی یا اعمال صحابہ۔ تو اس کا میں نے ایک اردو ٹرانسلیشن بھی کیا تھا، وہ بھی اگر ہو سکے گا تو میں آخر میں اس کی تصاویر، کافی بری ہینڈ رائٹنگ ہے لیکن میں شیئر کر دوں گا تاکہ آپ لوگ پاز کر کے اس کی پکچر لے کے آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ اس کا شاید ابھی جو ہے نا ورژن نہیں آیا ہے اردو والا جی یا انگریزی والا، تو ہم عربی کو جتنی استطاعت حسب استطاعت وی ول ٹرائی ٹو ٹرانسلیٹ اٹ۔ تو یہ 229770 اس کا فتویٰ نمبر ہے، یہ بھی آپ لوگ یاد کر لیجئے۔ آئی ول ٹرائی ٹو پوسٹ دس ایز ویل ان دا ڈسکرپشن۔ انشاءاللہ میں اس کا لنک ہی دے دوں گا پورے اس سوال کا۔ تو السؤال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هل قول العلماء، کیا قول العلماء جو ہے، الصحابہ جو صحابہ میں سے تھے علماء، العارفین بتاویل القرآن کا ابن عباس رضی اللہ عنہما، حجہ لا یجوز مخالفتہ، جیسے کہ ابن عباس ہیں، اگر وہ قرآن کی کوئی تعویل کریں اپنے قول سے تو کیا وہ حجت ہے اور کیا اس کی مخالفت جائز نہیں ہے؟ الجواب الحمدللہ، تمام حمد اللہ کے لیے۔ قول صحابی انت اہل العلم اذا صح سند الی لہ عدت حالات علی وجہ الاجمال، وہ کہتے ہیں کہ قول صحابی جو ہے اہل علم کے نزدیک اگر وہ صحیح سند ہو، صحیح سند سے ثابت ہو جائے تو اس کے کچھ حالات ہیں، یعنی کہ مختلف اس کے حالات ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ القسم الاول، پہلی قسم جو ہے وہ قول صحابی الذی لا یقال مثلہ بالاجتہاد والرأی وانما سبیل الروایہ فقط کان یکون عن امر غیبی، مثلا وہ ایک ایسے صحابی کا قول ہو جو انہوں نے اپنی اجتہاد سے نہ کہا ہو اور نہ اپنی رائے سے، بلکہ وہ روایت کی سبیل میں سے ہو، وہ کہ ڈائریکٹ نبی کا نام نہ لیا ہو اور علم غیب سے متعلق ہو۔ فہذا القول یعتمد علیہ ویکون لہ حکم الرفع، تو یہ ایسا قول ہے جس پر اعتماد کیا جائے گا اور بھروسہ کیا جائے گا، اور یہ رفع کے حکم میں ہوگا، یعنی کہ یہ مرفوع کے حکم میں ہوگا، نبی کے قول کے حکم میں ہوگا۔ جیسے کہ روایت نہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میری وجہ سے دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے، ایک میری محبت میں ایک غلط میں، اب یہ جو ہے غیبی اس سے متعلق ہے، تو اوبویسلی یہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں آئے گا۔ فہنا احتمال قوی انہو من قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہاں پر ایک بہت زیادہ احتمال ہے اس بات کا، قوی امکان ہے کہ یہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ والصحابہ احیانا یروون السنہ بلفظہا ومسند الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم واحیانا بمعناہا وغیر مسندہ، خاصہ اذا خرجت علی سبیل الفتویٰ او الجواب علی السوال۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صحابہ زیادہ تر تو یہ کرتے تھے کہ وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ذکر کرتے تھے نبی کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اور سند کے ساتھ، لیکن اور لفظ بلفظ، لیکن کبھی کبھار وہ اس کو مانن بھی روایت کر دیتے تھے اور بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے، جب وہ کسی فتوے کا جواب دے رہے ہوتے تھے، یعنی کہ کسی نے ڈائریکٹ آ کے پوچھا کہ کیا یہ چیز جائز ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جائز ہے، تو یا یہ کرنا چاہیے، تو وہ یہ کرنا چاہیے سے مراد یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، دوسری بات یہ کہ بس وہی بات ہے کہ کسی سوال کے جواب میں یا ایز اے فتویٰ اگر انہوں نے بات کی ہو، لیکن وہ حکم رفع میں ہوتی ہے، مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے۔ مثال ذالک، پھر اس کی مثال دیتے ہیں کہ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 ہے، جس کا مطلب یہ کہ حج کے جو شہر ہیں یعنی کہ منتھس ہیں، مہینے ہیں، وہ معلوم ہیں، اور جو ان کو پالے تو یہ فرض ہیں اس میں، اور حج اس میں فرض ہے،
ان مہینوں میں، اور اس کے اندر فسوق اور گندی باتیں جو ہیں وہ جائز نہیں ہیں، اور نہ اس کے اندر جدال یعنی کہ جنگ کرنا یا ہاتھا پائی کرنا یہ جائز نہیں ہے حج میں۔ ان ابن عباس، اب ابن عباس کہتے ہیں کہ صحیح ابن خزیمہ میں روایت ہے کہ قال، انہوں نے کہا لا یحرم بالحج الا فی اشہر الحج، کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ احرام جائز نہیں ہے یا حرمت نہیں ہوتی کسی بھی چیز کی، یعنی کہ ان چیزوں کی حج کے علاوہ کسی اور مہینے میں، یعنی کہ حج کے مہینوں میں ہی ان چیزوں کی حرمت ہوگی۔ فَإِنَّ مِن سُنَّةِ الْحَجَّ أَن تُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، کیونکہ سنت یہی ہے کہ حج جو ہے وہ حرام کرتا ہے ان چیزوں کو حج کے مہینوں میں۔ فَنِسْبَ شَيْءٍ إِلَىٰ السُّنَّةِ عمدۃ الروایہ لا الرائے والاجتہاد، تو انہوں نے جو سنت کی طرف کہا ہے نا کہ سنت یہ، تو اس کا مطلب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ابن عباس کو اپنی سنت تھوڑی نہ بنائیں گے، تو یہ پھر جو ہے اپنے رائے اور اجتہاد سے انہوں نے نہیں کی۔ قال ابن کثیر رحمہ اللہ، ابن کثیر نے فرمایا وہذا اسناد صحیح و قول صحابی، یہ سند صحیح ہے اور یہ قول صحابی ہے، من السنہ کذا، اور یہ سنت سے بھی حکم المرفوع عند الاکثرین، اور اکثر کے نزدیک یہ حکم مرفوع ہے، ولا سیما قول ابن عباس تفسیرا للقرآن وهو ترجمان، اور ابن عباس جو ہیں وہ مفسر ہیں قرآن کے اور اس کے ترجمان ہیں۔ انتہا من تفسیر، لیکن یستثنی من ھذا اذا کان هناك احتمال قوی انه من الروایات الاسرائیلیہ المنقولہ عن اہل الکتاب، لیکن اس سے مستثنی ہے وہ باتیں جو کہ اسرائیلیات یعنی کہ جو سے منقول ہے نا اہل کتاب سے روایت، وہ اس سے مستثنی ہے۔ جو کہ بخاری میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اسرائیلیات سے جو چاہے تم بیان کرو، جو کتاب اللہ کے منافی ہو وہ بیان نہ کرو یا اس کی تصدیق نہ کرو، اور جو اس کو موافق ہو وہ بیان کرو، اور جس میں نہ ہم تصدیق کر سکتے ہو نہ تکذیب کر سکتے ہو جس امر کی، تو وہ بس بیان کرو بغیر تصدیق و تکذیب کے۔ تو یہ بھی روایت ہے۔ قال محمد الامین الشنقیطی رحمہ اللہ تعالی، فإن كان مما لا مجال للرأي فيه فهو في حکم المرفوع، کہ جس میں کوئی احتمال نہ ہو رائے کا تو وہ تو حکم مرفوع میں، کما تقرب فی علم حدیث، جیسے کہ علم حدیث میں ہے، فیقدم علی قیاس، اور یہ قیاس پر ہے، قیاس پر تقدم ہے، یعنی کہ قیاس سے زیادہ بہتر ہے۔ ویخص بہ النص، اور اس سے نص بھی حاصل ہوتی ہے، تخصیص ہوتی ہے نص کی، ان لم یعرف الصحابی بالاخذ من اسرائیلیات، لیکن اگر یہ معلوم نہ ہو کہ صحابی نے یہ اسرائیلیات میں سے لیا ہے۔ انتہا من مذکرہ اصول الفقہ، یعنی کہ اگر یہ معلوم نہ ہو کہ صحابی نے یہ اسرائیلیات سے لیا ہے تو پھر وہ حکم مرفوع کے حکم میں ہوگا۔ فإذا كان الاحتمال القوی انه من الاخبار المنقولہ عن اہل الکتاب، اور اگر اس بات کا قوی امکان ہو کہ یہ ان اخبار میں سے، ان خبروں میں سے، ان احادیث میں سے جو کہ خبر اور حدیث یہ نا سائملٹینیسلی استعمال ہوتے تھے ایز سینونیمس، لیکن ہم یہاں پہ اخبار استعمال کریں گے، غلطی سے نکل گیا مجھے، تو وہ اخبار جو منقول اہل الکتاب سے اگر یہ پکا احتمال ہو یا قوی احتمال ہو کہ اسے ففی حاضر الحالہ یکون لہو حکم الاخبار الاسرائیلیہ، تو پھر اس کا حکم وہی ہوگا جو کہ اخبار اسرائیلیہ کا، اور پھر یہ دیکھیں وہی بات آ جائے گی جو میں نے ابھی بیان کری، وہ حکم ہوا کما بینہ شیخ المفسر محمد الامین الشنقیطی، من المعلوم انما یروی عن بنی اسرائیل من الاخبار المعروفہ بالاسرائیلیات لہو ثلاث حالات، اس کے 3 حالات ہیں، فی واحدہ منہا یجب تصدیق، کہ سب سے پہلا تو وہ ہے کہ واجب ہے جس کی تصدیق کرنا، وہی ما اذا دل الکتاب اب السنہ الثابتہ علی صدقہ، کہ جس پر دلالت کرے کتاب اور سنت اس کی صدق پر، وفی واحدہ یجب تکذیب، یعنی کہ اب جیسے تورات میں وہ آئے ہوتے کہ میں ایک خدا ہوں اور اسرائیل سنو میں تمہارا ایک خدا ہوں، اور یہ سب ایسی باتیں، یا موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر پھٹا، یہ تمام وہ باتیں جو کہ مصدقہ ہیں ان کی قرآن و حدیث بھی وہ کرتا ہے، تو ہمیں ادھر بھی اس کی تصدیق کرنی پڑے گی۔ وفی واحدی یجب تکذیب، وفی واحدۃ، اور پھر دوسری صورت کیا ہے کہ جس کی تکذیب کرنا واجب ہے، وہی ما اذا دل القرآن بالسنہ ایضا علی کذبہ، یعنی کہ وہ ورسز جن میں یہ احتمال آئے، کلیئر کٹ تو نہیں آئی کہ حضرت عیسیٰ مصلوب ہوئے یا اس طرح کی گندی باتیں، کہ حضرت داؤد یا لوط علیہ السلام کی جو انہوں نے نعوذ باللہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ شراب کے نشے میں دھوتوں کی بیٹیوں نے شراب پلا دی اور زنا کیا سودوم اور گمورہ کے گاؤں سے نکلنے کے بعد، تو یہ سب نعوذ باللہ وہ باتیں جن کی ہمیں تکذیب کرنا واجب ہے، لأنہ قرآن اور حدیث نے اس پر دلالت کی کہ ھذا مشفع، اور انبیاء پاک تھے، مطلب کہ صاف تھے، ان کا کریکٹر جو ہے وہ اچھا تھا، سلام علیہم اجمعین۔
وفی طلاۃ لا یجوز تکذیب ولا تصدیق، اور تیسری وہ صورت کہ نہ ہم اس کی تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب کر سکتے ہیں۔ وہی ما اذا لم یثبت فی کتاب ولا سنہ صدق ولا کذب، کہ نہ کتاب اور سنت میں اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اس کی تصدیق کریں یا وہ کر سکتے ہیں۔ جیسے ڈیٹیلس ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنی بڑی کشتی بنائی، اس کا منہ ایسا تھا، دم ایسی تھی، اور آگے کا سائڈ ایسا تھا کہ اس کے اندر فلاں جانور کو سوار کیا۔ یہ ڈیٹیلس ہیں which we are not entitled to۔ حدیث الفتون الذي رواه النسائی فی سنن الکبریٰ عن ابن عباس، فتنوں کے بارے میں جو نسائی نے ابن عباس سے ایک روایت دی ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا، کہ ہم نے تمہیں مبتلا کیا فتنوں میں زبردست طریقے کی، سورہ طٰہٰ کی اور دوسری قرأت میں تہے کی آیت نمبر 40 میں۔ وہ حدیث طویل جداً، یہ بہت لمبی حدیث ہے۔ قال ابن کثیر رحمہ اللہ بعد ان ذکر، جب انہوں نے اس کو ذکر کر دیا تو انہوں نے ابن کثیر نے فرمایا ھذا رواه الامام النسائی فی سنن الکبریٰ واخرجہ ابو جعفر بن جریج بن حاتم فی تفسیرہما کلہم من حدیث یزید بن ہارون بھی وهو موقوف من کلام ابن عباس، کہ اس کی تفسیر میں یہ سب بیان کرتے ہیں اور یہ موقوف کلام ابن عباس کا۔ ولیس فی مرفوع الا قلیل منہ، اور اس میں سے بہت کم ہے جو کہ مرفوع ہے، یہ بہت لمبی حدیث ہے۔ وکانہ تلقاء ابن عباس مما ابی نقلہ من الاسرائیلیت قابل احبار و غیری، اور غالب گمان یہ ہے کہ ابن عباس نے یہ لیا ہے، نقل کیا ہے اسرائیلیت سے، قابل احبار یہودی سے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، یا کسی اور سے، واللہ عالم، اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ وسمعت شیخنا الحفاظ ابا الحجاج المزی، امام مزی جو ہمارے شیخ تھے، ہم نے ان سے سنا، یقول ذالک ایضا، اور وہ بھی اسی طرح کہتے تھے، یہ ابن کثیر کہتے ہیں۔ القسم الثانی، اب اس کے بعد تیسری قسم آ رہی ہے۔ پہلی قسم ہم نے جس کی بات کری جس میں واقعی رفع کا حکم اور اسرائیلیات اس سے مستثنی ہیں۔ قسم الثانی کیا ہے؟ قول الصحابی الذی یقال مثلہ بالاجتہاد والرأی، کہ ایسا قول صحابی، کسی صحابی کا قول جو اس نے اپنے اجتہاد یا رائے سے کہا۔ وَهَذَا لَهُ عِدَّةُ حالات، اور اس کی بھی پھر مزید حالات ہیں۔ الحالۃ الاولیٰ، پہلی حالت یہ کہ اذا خالف نصا شرعیا، کہ اگر وہ مخالفت کرے کسی واضح شرعی نص کی، فَيَتَقَدَّمَ النَّص وَلَا يَعْمَلُ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ، تو پھر ایسی صورت میں نص کی پیروی کی جائے گی، صحابی کے قول کی نہیں۔ اب یہاں پہ اگر میں تراویح اور پھر وہ حج تمتع کا مسئلہ لاؤں گا نا، پھر مسئلہ ہو جائے گا، بس لوگ خود سمجھدار ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وخلفاء، بھائی خلفائے راشدین کی سنت کا مطلب تھوڑی ہے کہ رسول اللہ کی سنت اوور رول ہو جائے گی۔ پھر تو صحیح مسلم میں ثابت ہے، کتاب التیمم میں جا کے پڑھ لیں کہ حضرت عمر تو تیمم کے قائل نہیں تھے غسل والی شخص کے لیے جس کو غسل کی حاجت ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ علیکم بسنتی وخلفاء الراشدین المہدیین، یہ نقل کریں گے آپ؟ تو ایسے نہیں ہوتا۔ مثال و ذالک، اور اسپیشلی صحابی کو اگر پتہ بھی چل جائے کہ نبی نے ایسا عمل کیا، تب بھی وہ اس کے خلاف کرے۔ ایک تو دیکھیں واضح حکم ہے نا، یا پھر ہم اس کی تشریح کہیں گے۔ جیسے کچھ صورتوں میں جیسے اماں عائشہ، رسول اللہ نے سفر میں، لیکن اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں پڑھتی ہوں، رسول اللہ نے منع بھی نہیں فرمایا، تو ہم کہیں گے کہ بھئی افضل تو یہ کہ دو پڑھے، لیکن اگر کبھی کبھار پڑھ لے تو جائز ہے، کیونکہ اماں عائشہ نے پڑھا، یعنی اس میں واضح مخالفت نہیں۔ لیکن اگر ایک بندہ کہ نہیں 4 ہی پڑھنا چاہیے، جب وہ اس پہ اصرار کرنے لگے جیسے عثمان نے کیا، پھر پرابلم آ جائے گی۔ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ نبی کے عمل کی پیروی کرنا ضروری پڑ جاتی ہے، لیکن اس میں ڈیٹیلس ہوتی ہے، جیسے صوم وصال، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 24 گھنٹے کا روزہ بھی اسلام کی شریعت میں جائز ہے، اور صحابہ تو 10 دن کا بھی رکھتے تھے، گو کہ نبی نے منع فرمایا تب بھی رکھتے تھے۔ اب یہ ایک اور ایک بحث آ گئی کہ نبی نے فرمایا تب بھی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور پھر رسول نے فرمایا کہ اگر عید نہیں آتی تو میں تمہیں اور زیادہ رکھواتا تاکہ تمہیں پتہ چل جاتا کہ رکھنا کتنا مشکل ہے اور تم لوگ میری بات نہیں مانے۔ نبی ایک چیز سے منع فرماتے تب بھی صحابہ نہیں مانے، اس کا مطلب نبی کا منع فرمانا کچھ جگہوں پر تنبیہی ہوتا ہے، اس سے واضح حرمت مراد نہیں ہوتی۔ یہ سب گولڈن پوائنٹس ہیں، اب ان کے بھی کیا کہتے ہیں شارٹ وہ بننا چاہیے۔ یہ میں نے بہت امپورٹنٹ بات آپ کو صوم وصال سے ایک ایگزامپل دی ہے، تو اب اس کی مثال وہ دے رہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ لڑکے کا جو ہے مذکر کا وہ 2 ہے لڑکیوں کے برابر، یعنی وراثت میں۔ فإن كن نساء، اور اگر صرف لڑکیاں ہوں، فوق اثنتین 2 سے زیادہ، تو ان کے لیے 3 ہے، ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف، تو اس کے لیے 1/3 ہے اگر 2 سے اوپر ہوں، اور اگر کیا کہتے ہیں 1 ہو تو اس کے لیے آدھا ہے۔
فاللہ نص علی نصیب میراث البنات مع الاولاد، تو اللہ تعالیٰ نے نص کی ہے میراث پر بنات کی اولاد کے ساتھ. ونصیب البنات لوحدہن، اور اگر صرف لڑکیاں ہوں، اذا کننا فوق اثنتین والا نصیب البنت وحدہ، اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کا بھی بتا دیا، اگر لڑکیاں مکس ہو اس کا بھی بتا دیا. ولم ینص علی نصیب البنتین، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ اگر دو لڑکیاں صرف ہوں تب کیا کرے. فابن عباس افتیٰ بأن للبنتین نصف الترکہ، کہ ابن عباس نے فرمایا کہ اگر دو لڑکیاں ہوں تو ان کے لیے آدھا ترکہ ہے. وقت اجمع اہل العلم بعدہ علی خلاف قولی وقالوا بأن لہ ثلثین. ابن عباس کے اس فرمان سے کے خلاف بعد میں لوگوں نے اہل علم نے اجماع کیا ہے اور کہا ہے کہ نہیں، ان کے لیے بھی 1/3 ہے ثلث ہے. قال ابن المنذر کہتے ہیں وفرض اللہ تعالی للبنت الواحدہ النصف وفرض لما فوق اثنتین من بنات الثلثین ولم یفرض البنتین فرضا منصوصا فی کتابی، کہ کتاب اللہ میں بنتین کے لیے دو لڑکیوں کے لیے منصوص نہیں ہے کوئی حکم. واجمع اہل العلم علی ان للسنتین کے لسنتین کہ دو لڑکیوں کے لیے اہل علم کا اجماع اس بات پر من البنات کے ثلث ہے ثلثین ہے. فثبت ذالک باجماعہم وتورث فی کل زمان. تو کہتے ہیں کہ اہل علم جو ہے نا ان کا اس بات پر اجماع ہے کہ دو لڑکیوں کے لیے جو ہے وہ ثلثین ہیں. وثبت ذالک باجماعہم وتوارث فی کل زمان علی ذالک لہذا الوقت. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک تمام اس بات پر اجماع کرتے ہیں اور یہی اس کی دلیل ہے. وما استدل به اہل العلم، اور اہل علم نے اس بات سے استدلال کی ہے جو جابر کی حدیث ہے، جہاں پر انہوں نے فرمایا کہ جات امرأۃ سعد بن ربیع بابنتیہا من سعد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سعد کی جو ہے وہ بیگم آئیں اپنی دو لڑکیوں کو لے کے رسول اللہ کے پاس اور فرمایا کہ یا رسول اللہ ہاتانی ابنتا سعد ابن ربیع کی یہ دو لڑکیاں ہیں سعد ابن ربیع کی، قتل ابوہما معک یوم احد شہیدا، کہ شہید مارے گئے ان کے والد آپ کے ساتھ یوم احد پر، اور ان کے جو چاچا ہیں انہوں نے سارا مال لے لیا ہے، ان کا مال لے لیا دونوں کا. فلم یدع لہما مال ولا تنکحان الا ولہما مال، تو وہ جو ہیں ان کا مال نہیں دیتے اور ان کا نکاح بھی نہیں ہوا ان کا نکاح بھی نہیں کرتے. الا ولہما مال قال یقضی اللہ فی ذلک، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کا حکم کر دیا ہے. فنزلت آیت المیراث، اور جو ہے وہ آیت میراث نازل ہوئی. فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ یہی آیت نازل ہوئی لیکن اس میں تو دو کا ذکر نہیں ہے، تو رسول اللہ نے ان کے چچا کو بلوایا کی طرف پیغام بھجوایا. فقال اعطی ابنتی سعد ثلثین، کہ سعد کی جو لڑکیاں ہیں ان کو ثلثین دے دو. وآتی امہما ثمن، اور ان کی ماں کو 8واں دے دو. وما بقیہ فہو لک، اور جس سے بچ گیا وہ تمہارے لیے. ھذا حدیث صحیح وصححہ الحاکم، حاکم ذہبی نے اس کو صحیح کہا ہے ترمذی میں، اور علامہ البانی نے بھی اس کی تحسین کی ہے ارواء الغلیل میں. قال ابن حجر کہتے ہیں وقد انفرد عن ابن عباس بأن حکمہما حکم الواحدہ. ابن عباس جو ہیں وہ منفرد ہیں اس بات میں. اب دیکھیں ہمارے پاس واضح نص آ گئی نا رسول اللہ کی حدیث، تو اس کے خلاف جب ابن عباس جا رہے ہیں تو ان کی بات پھر رد ہوگی. تو نص یہاں پہ قرآن نہیں ہے بلکہ حدیث کے طور پہ آئے گی. تو انفراد ابن عباس نے تفرد کیا ہے اور انہوں نے اس کو واحد کے حکم میں ڈالا ہے. وابا ذلک الجمہور، جبکہ جمہور نے اس کا انکار کیا. واختلف فی مأخذ فقیل حکمہ حکم الثلاث فما زادہ، تو انہوں نے اس میں جو ہے یہ کہا کہ اس کا حکم جو ہے وہ حکم الثلاث میں ہے، یعنی کہ 3 یا فوق اثنتین کے معاملے میں ان کا حکم آتا ہے. وَدَلِيلُهُ بِيَانُ السُّنَّةِ فَإِنَّ الْآيَةَ لَمَّا كَانَتْ مُحْتَمِلَةً بَيَّنَتْ سُنَّةً، جب آیت میں کچھ احتمال اور اس کی تبیان کر دی سنت، أَنَّ حُکْمُهُ حُکْمُ مَا زَادَ عَلَيْهِمَا وَذَلِكَ وَاضِحٌ فِي سَبَبِ النُّزُولِ فَإِنَّ الْعَامَّ لَمَّا
منال منال بنتین من الارسی و شکت ذالک عموما قال صلی اللہ علیہ وسلم یقضی اللہ فی ذالک. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے حکم کر دیا اس معاملے میں، اور یہ آیت میراث نازل ہوئی. اور انہوں نے پھر ان کے چچا کی طرف بھیجا اور کہا کہ ان کو ثلثین دے دو. وَيَعْتَذِرَ عَنْ ابن بِأَنَّ لَمْ يَبْلَغْهُ، اور ابن عباس اس سے معذور ہیں، ان کے اوپر کوئی حکم نہیں کیونکہ ان تک یہ جو ہے پہنچا نہ ہوگا. تو وہ جو ہے ظاہری آیت کے اوپر ہی رک گئے، یعنی انہوں نے اس کے مطابق حکم دے دیا. دوسری حالت کیا ہے کہ قول صحابی اذا خالفہ غیر من الصحابہ، کہ اگر کوئی قول صحابی مختلف صحابہ سے اختلاف کر جائے. ففی حاصل حال لا یکون قول احدہم حجہ دون الاخر، تو اس صورت میں کسی کا بھی قول ایک دوسرے پر حجت نہیں ہوگا. بل یرجع بین اقوالہم ولا یخرج عنہا، بلکہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم انہیں میں سے کسی اقوال کو راجح قرار دے کر اس کو اپنا لیں اور ان سے نکلے نہ، کوئی تیسرا قول نہ اپنائیں اپنی طرف سے. قال ابن تیمیہ کہتے ہیں وَإِن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء. یہ ابن تیمیہ نے کہا کہ اگر کوئی تنازع ہو جائے تو پھر وہی جو سورہ نساء کی آیت نمبر 159 ہے اس کے تحت اللہ اور رسول کی طرف لے جاؤ ان کی بات کو، اور ان میں سے کسی کا قول ایک دوسرے پر حجت نہیں ہے. یہ علماء کا اتفاق ہے اس بات پر. اور اس کی مثال الحاج اذا جامع زوجته بعد التحلل الاول، کہ اگر کوئی اپنی عورت کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لے حاجی، جب وہ حلال ہو جائے، اور الاول پہلا، وقبل طواف الاضافہ، اور طواف اضافہ سے پہلے لیکن کر لیں. فافتہ ابن عباس، تو ابن عباس ہی فتویٰ دیتے تھے کہ اس کے لیے کافی ہے یخرج الی التنعیم فیعتمر وعلیہ فدیہ، کہ وہ تنعیم کی طرف جائے اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھے اور اس پر فدیہ کر لے اور فدیہ بھی دے دے. وافتہ ابن عمر، ابن عمر یہ فتویٰ دیتے تھے کہ بأن حج قد فسد، کہ اس کا حج فاسد ہو گیا، وعلیہ الحج مرہ، اور اس کے اوپر دوسرا حج کرنا واجب ہے، یعنی اگلے سال. وفی حاصل حالہ یرجع بین اقوالہم، اور اس حالت میں ان کے درمیان قولوں کے درمیان تطبیق کی گئی ہے. قال شیخ اسلام تیمیہ، ابن تیمیہ کہتے ہیں روا قتادہ علی بن عبداللہ الباقی ان رجلا وامرأة اتیا ابن عمر قضی المناسک کلها ما قلع الطواف فغشیہ ای جامعہ. وقال ابن عمر نے ایسی حالت میں جب ان کے پاس ایک مرد اور عورت ہے تو انہوں نے کہا علیہما الحج عاما قابلا، کہ نیکسٹ ایئر ان کے اوپر حج ہے. فقال ان انسانا من اہل العمان و ان دارنا نائیہ، کہ ہم تو اہل عمان میں سے اور ہمارا گھر جو ہے وہ دور ہے، نائیہ ہے. فقال وان کنتما من اہل العمان، کہ تم دونوں جو ہو اگر اہل عمان میں سے، وکانت دارکما نائیہ حجا عاما قابلا، تب بھی تمہارے اوپر اگلے سال حج ہے. فاتیا ابن عباس، پھر وہ ابن عباس کے پاس آئے دونوں. فامرہما ان یاتیا تنعیم، تو انہوں نے ان کو حکم دیا کہ تم دونوں تنعیم کے پاس آؤ. فیحل منہ بعمرہ، اور وہاں سے عمرہ کرو. فیکون اربعۃ امیال مکان اربعۃ امیال، اور تم لوگ جو ہے وہ 4 اربع امیال دے دو. و احرام مکان احرام، اور احرام جو ہے وہ احرام کے مکان سے باندھو. وہ طواف مکان طواف، اور اس دن طواف کرو. روا سید بن ابی عروبہ فی المناسک عنہ، و روا مالک عن ثور عن زید، پھر انہوں نے آثار اس کی سندیں نقل کی ہیں. عن اکرمہ قال لا اظن الا عن ابن عباس، اکرمہ کہتے ہیں کہ میں گمان نہیں کرتا کہ سوائے ابن عباس نے کسی اور نے کہا. قال الذی یصیب اہلہ قبل ان یفید یعتمر و یہدی، کہ وہ کہتے تھے کہ جب کوئی ایسا کام کر لے طواف اضافہ سے پہلے تو پھر اس کے اوپر ہے کہ وہ عمرہ کرے اور ہدی دے دے. فیضا اختلف الصحابہ علی القولین، اور صحابہ نے اس کے اوپر اختلاف کیا ان 2 قول پر. احدہما ایجاب حج کاملا والثانی ایجاب عمرہ، ان میں سے ایک کہتے ہیں کہ حج اگلے سال پورا کرو، اور دوسرے کہتے ہیں کہ عمرہ. لم یجز الخروج عنہما، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم ان 2 اقوال میں سے خروج کریں کسی تیسرے قول کی طرف. والاجتزاء بدون ذلک، ہاں ان دونوں میں سے کسی کو اپنا لے. الحالۃ ثالثہ، تیسری حالت کیا ہے کہ قول صحابی اذا اشترى ولم نعلم احدا من الصحابہ انکرہ. تیسری حالت وہ ہے، 2 حالتیں ہم پڑھ چکے ہیں. اب تیسری حالت وہ ہے کہ اگر کسی صحابی کا قول جو ہے نا وہ مشہور ہو جائے اور ہمیں یہ بھی پتہ نہ چلے کہ کسی نے اس کی مخالفت کی ہے. فمثلا هذا القول جعل جمہور اہل العلم حجہ، تو جو جمہور اہل علم ہیں وہ اس کو حجت کہتے. ابن تیمیہ نے کہا وَأَمَّا الْقَوْلِ الصحابہ، اقوال صحابہ، جہاں تک اقوال صحابہ کا قول، فَإِنْ انتشرت، اگر وہ پھیل جائیں، وَلَمْ تَنْقُرْ فِي زَمَانِهِمْ فَفِي
فہی حجت عند جماہیر علماء، جمہور علماء کے نزدیک جو ہے وہ حجت ہوں گے ان کے اقوال، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ پھیل گئے تھے اور ان میں سے ہمیں کسی بھی صحابی کا ان کے زمانے میں اختلاف کرنا معلوم نہ ہوا۔ وقال محمد الامین الشنقیطی، امین الشنقیطی کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ أَيْ قول صحابی، کہ اگر کوئی بھی صحابی کا قول ہو مما للرائے فہی مجال، جو کہ اس نے رائے سے کہا ہو، فإن انتشر فی صحابہ، اور وہ صحابہ میں پھیل جائے اور کوئی اس کا مخالفت نہ ہو، فهو الاجماع سکوتی، تو وہ ایک اجماع سکوتی ہے، وهو حجت عند الاکثر، تو وہ جو ہے اجماع سکوتی ہے ایک طرح سے، جیسے وہ ہوتی ہے نا حدیث سکوتی تقریری، بس وہ والا کام ہے، اور یہ حجت ہے اکثر کے نزدیک۔ وہ مثال و ذالک، پھر وہ اس کی مثال دیتے ہیں، ویسے اس میں رفع الیدین بنو سیدتین بھی آ جاتے، لیکن چلیں آ تو جاتا ہے یار، تمام علامہ البانی ہیں، حافظ زبیر علی جنگی، سب اس کی سندوں کو مانتے ہیں، غلام مصطفیٰ زیر منقوری، یہ جو مصنف ابن ابی شیبہ کی جنہوں نے تخریج کی ہے وہ ہیں، سب اس کی سند کو صحیح کہتے ہیں۔ جب وہ عمل ثابت ہوگی اور کسی صحابی سے اس کی مخالفت معلوم نہیں ہے، اور صحابی بھی وہ ابن عمر اور انس بن مالک، اور پھر ان کے اسٹوڈنٹس نافع، طاؤس، جو کہ روایت کرتے رفیع الیدین کی حدیث، تو آپ کیسے اس کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ بہرکیف اس کی مثال ہے کہ عمر جو ہیں وہ کہتے ہیں، ایک دن عمر نے کہا اپنے صحابہ نبی کے حساب سے، فیما ترون حاضل آیا نزل، کہ تم میں سے کون اس آیت کے بارے میں جانتا ہے، ایود احدکم ان تکون لہ جنہ، قالوا اللہ علم، تو سب نے کہا اللہ علم، فغضب عمر، قالوا قولوا نعلم او لا نعلم، تو حضرت عمر غصے میں آ کر انہوں نے کہا کہ بھئی یا تو یہ کہو کہ ہم جانتے ہیں، یا کہو یہ ہم نہیں جانتے۔ تو ابن عباس نے کہا فی نفسی منہا شیء یا امیر المومنین، کہ میرے دل میں ایک چیز ہے امیر المومنین، قال عمر، تو عمر نے کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، قل ولا تحقر نفسک، اپنے نفس کو حقیر نہ جانو اور کہہ دو، قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل، تو انہوں نے کہا کہ اس میں مثال دی گئی ہے عمل کی، قال عمر ایو عمل، عمر نے کہا کون سا عمل، تو انہوں نے کہا لعمل، عمل کے لیے، قال عمر، عمر نے کہا کیا، تم میں سے کون چاہتے کہ اس کے لیے جنت ہو، اس آیت کے بارے میں نا، پھر ابن عباس نے کہا کہ عمل، تو عمر نے کہا لرجل غنی یعمل بطاعت اللہ عز وجل ثم بعث اللہ له الشیطان فعمل بالمعاصی حتی اغرق اعمالہ، تو عمر نے کہا کہ ایک ایسا آدمی جو غنی ہو اور وہ اللہ کی طاعت میں عمل کرتا رہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے شیطان مقرر کر دے اور وہ پھر برے کام کرنے لگے یہاں تک کہ اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، وہذا تفسیر میں نے ابن عباس، یہ ابن عباس کی تفسیر ہے، حضرت عمر کے سامنے انہوں نے اس کو پڑھا اور اس کا انکار بھی نہیں کیا گیا، جو وہاں سب حاضر تھے، فیکون قولا متعمدا فی تفسیر حاضل آیا، تو یہ ایک ایسا قول ہے جس کا اعتماد کیا جائے گا اس آیت کی تفسیر میں، لہٰذا قال ابن کثیر بعد ان اوردا وفی حاضل حدیث کفایہ فی تفسیر حاضل آیا، کہ یہ حدیث کفایت کرتی ہے اس آیت کی تفسیر میں۔ یہ بخاری 4538 نمبر پر حدیث ہے، یہ پوری وہی بات ہے، تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے الحالت الرابع، چوتھی حالت جو آخری حالت ہے، قول صحابی اذا لم نعلم باشتہاری، کہ ایک ایسا قول صحابی جو ہمیں معلوم ہو کہ وہ زیادہ مشہور تو نہیں ہوا، ولا نعلم ان احد من الصحابہ انکرا، کہ نہ یہ معلوم ہو سکا کہ صحابی نے اس کا انکار کیا، فجمہور اہل العلم علی قبول قولی والاعتماد علیہ، تو جمہور صحابہ نے اس کا جو ہے عمل قبول کیا اور اس پر اعتماد کیا۔ اس میں پھر وہی بات آ جائے گی، میں دیکھیں اس لیے زور دیتا ہوں کہ ہم قذاب کا معاملہ ہو، کالے بال کرنا، داڑھی کا خلال کا معاملہ ہو، جوربین کا معاملہ ہو، مسح کرنے کا، ان سب مسائل میں صحابہ کے اوپر چلتے ہیں، مرفوع احادیث کو ضعیف قرار دے کر یا ان کے خلاف جا کر۔ تو اب جب اس معاملے میں اور قذاب کے معاملے میں تو صحیح احادیث آئیں گی، لیکن پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی چونکہ صحابہ کا اپنا عمل ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ پھر آپ کیسے اس طرف جائیں گے۔ قنوت کے معاملے میں واضح حدیث آئی ہے، لیکن حضرت عمر چونکہ رکوع کی بات کرتے تھے تو پورے کعبہ اور حرمین اور دنیا جہاں میں ہو رہے اور اہل حدیث کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو موت پڑ جاتی ہے، بخاری کی واضح حدیث ہے نا، تو پھر آپ یہاں بھی سوچیں، یہاں پہ آپ کیوں نہیں سوچتے
کہ ابن عمر جو ہیں وہ کوئی معمولی صحابی تھے، حجاج نے ان کو حج کا امیر مقرر کیا ہوا تھا، وہ کوئی چھوٹے صحابی نہیں تھے، فتوے دیتے پھرتے تھے۔ صحیح بخاری 4108 پڑھیں، اماں حفصہ نے ذرا سا خلافت کا معاملہ ہوا تو ان کو بھیجا کہ معاویہ صاحب کی محفل میں جاؤ، کہیں فتنہ نہ سمجھ لیا جائے تمہارا نہ ہونا۔ تو وہ ایک امپورٹنٹ صحابی تھے، وہ کھلے عام عمل کرتے تھے، نافع ان کے اسٹوڈنٹس تاؤس سب کو پتہ تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہی نقل کیا نافع نے کہ وہ یہ کرتے تھے۔ تو ان کا یہ عمل ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ پھیلا ہوا بھی تھا، کسی سے اس کا انکار کرنا ثابت نہیں ہے، یعنی کہ سنت کے حکم میں آ جاتا ہے۔ آپ اس بات کو معمولی سمجھتے ہیں؟ تو ابن تیمیہ کہتے ہیں وَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ قَوْلًا وَلَمْ يَقُلْ بَعْضُهُمْ بِخِلَافِهِ، اگر ان میں سے کوئی ایک بات کہے اور ہمیں یہ نہ پتہ ہو کہ نہ کسی نے اس کے خلاف کہے نہ وہ اس کا انتشار ہوئے مشروع، فَهَذَا فِي نَظَرٍ، تو اس میں نظر ہے، وَجَمْهُورُ الْعُلَمَاءِ يَحْتَجُونَ بِهِ، اور جمہور علماء اس سے حجت پکڑتے ہیں، کہ ابی حنیفہ و مالک و احمد فی مشہور عن، ابو حنیفہ جیسے مالک احمد ہے، و شافی فی احادی قولی ففی کتاب الجدید الاحتجاج بمثل ذالک فی غیر موضوع، اور امام شافی کا بھی ایک قول اس میں مل جاتا ہے۔ وَيَدْخِلُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مَا اسْتَنبَطَهُ ابن عباس من التفسیر ولم يعرف له مخالف ولا موافق من الصحابہ، اور اس کے اندر جو ہے استنباط داخل ہو جاتے ہیں ابن عباس کا تفاسیر میں، تو ہمیں اس کی کوئی مخالفت معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایک ہی ہے نا جو تفسیر کر رہے ہیں اتنے سارے صحابہ میں، اور نہ ہمیں موافقت ملتی ہے صحابہ کی، تو ہمیں نہ مخالفت ملتی ہے نہ موافقت ملتی ہے۔ تو یہ ایسے تمام اقوال ابن عباس کی جو تفسیر میں صحیح سند سے ثابت ہو جائیں، وہ پھر قابل قبول ہوں گے اور اس چوتھی حالت میں داخل ہوں گے۔ یہ تو قول صحابہ ہے، پھر عمل صحابہ بھی اسی میں تقریباً داخل ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔